بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آج آپ کو پری کی حاضری کا عمل بتایا جائے گا جو کہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی، جو احباب اس عمل کرنا چاہے بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ عمل ہے یا باری جل جلالہ، یا باری جل جلالہ، لفظ مبارک کا، رب العزت کا نام مبارک کا عمل۔ الحمدللہ آج آپ کے ساتھ جو پری کا عمل شیئر کیا جائے گا انتہائی مجرب اور آسان طریقے سے شیئر کیا جائے گا، تاکہ آپ احباب تمام کم از کم زندگی میں جو آپ کی خواہشات ہیں وہ تو آپ پوری کر سکیں، تاکہ آپ اس مخلوق کو دیکھ تو سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا نام آتشی خانے میں آ رہا ہے، بادی میں آ رہا ہے، آبی میں آ رہا ہے یا خاکی میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا نام خاکی یا آتشی آبی بادی میں آ رہا ہے، تو پھر آپ نے یہ نقوش اپنے نام کے حساب سے لکھ لینا ہے۔ اب جو نقش مبارک پر کرنے والا ہوگا، جو کہ یا باری جل جلالہ نقش مبارک ہے، یہ بادی ہے، یہ بادی ہے، تو بادی حروف کے ساتھ یہ نقش جو تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پہ سبق ہمارے چل رہے تھے تو 3 دن ہم نے بیچ میں چھوڑ کے آپ کو اور نقوش دینے کی کوشش کی، تاکہ آپ احباب تھوڑا خود سے بھی ذہن لڑا کے تاکہ سمجھ سکیں۔ تو یہاں پہ آج جو ہم یا باری جل جلالہ کے لفظ مبارک کے اوپر پری کی حاضری کا طریقہ آپ کو سکھانے لگے ہیں، بتانے لگے ہیں، تاکہ آپ احباب اس چیز سے بھی آشنا ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ، آپ پہلے نقش پر کرنے کی ترتیب سیکھیں گے۔ یا باری جل جلالہ کے نقش پر کرنے کی ترتیب سیکھیں گے۔ جیسے کل عدد کتنی ہے؟ 213، یعنی کہ 213 باری جل جلالہ کے کل عدد ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب آپ نے عدد نکالنے تو یا باری جل جلالہ نہیں لگائیں گے، الباری جل جلالہ نہیں لگائیں گے، صرف آپ نے باری لگانا ہے، کیونکہ ہم نے اب اس کا نقش پر کرنا ہے۔ تو جب بھی کسی اعداد کا نقش پر کیا جاتا ہے، جس طرح کہ محمد اسلم ہے، نام ہے، اب محمد اس کو پہلے دیکھیں گے پکارتے کیا ہیں۔ محمد پکارتے تو محمد نام لکھا جائے گا، اگر اسلم پکارتے ہیں روٹین ورک میں اسے تو پھر اسلم ہی لکھا جائے گا، محمد کو چھوڑا جائے گا۔ علی خان ہے، اب کیا پتہ اس کو علی پکارتے ہیں یا خان پکارتے ہیں، ان دونوں لفظوں میں سے جو اس کو پکارتے ہیں وہ لکھا جائے گا، جو نہیں پکارتے وہ نہیں لکھا جائے گا، بے شک اس کا نام ہی کیوں نہ ہو۔ اب جب کہ مختلف ناموں کے ساتھ مختلف ان کے اعداد بنتے ہیں، اسی طرح باری جل جلالہ کے کل عدد 213 بن رہے ہیں۔ 213 بننے ان لفظوں میں جو کسر ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ آپ نقش پر کریں گے تو بیچ میں ایک لفظ چھوڑتے جائیں گے اور ایک لکھتے جائیں گے۔ یہ 1 سے لے کر 9 خانے تک اس کی یہی چال ہوگی۔ اب 213 کو ہم نے 24 پہ نفی کرنا ہے۔ 24 پہ نفی کیا تو 189 آیا، 189 آیا۔ 189 کو جب ہم نے 3 کے اوپر تقسیم کیا تو ہمارے پاس 63 بچا۔ اب 63 جو ہمارے پاس بچا، اس کا ہم نے نقوش پر کرنا ہے۔ آپ بھی اسی چال کے ساتھ نقوش پر کیا کریں، 24 کو بیچ میں سے نکال دیں، پھر 3 پہ تقسیم کر دیں، جو پیچھے عدد بچتی ہیں۔ اگر پوائنٹ بچ رہے ہیں بیچ میں، یعنی کہ 33.66 پوائنٹ، اس طرح کچھ پوائنٹ بچ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ 3 پہ کتنی بار تقسیم ہو رہا ہے، یعنی کہ 189 3 پہ کتنی بار تقسیم ہو رہا ہے، بیچ میں جو پوائنٹ بچ رہے ہیں یہ ایک فنگر بچ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں تقسیم کتنے پہ ہو رہا ہے، 63 پہ ہو رہا ہے 3 دفعہ 189، تو اس کا مطلب ہے 63 اس کا عدد ہے جو ہم نے نقش پر کرنا ہے۔ ہم نے 63 سے جو نقش پر کرنا ہے، بادی نقش، یہ مکملی طور پہ جب آپ آخر میں جا کے دیکھتے ہیں اس کو چاروں طرف سے، تو اس کا چاروں طرف سے جو نقوش ہے وہ بنتا ہے 213۔ جب 213 بننے نا نقوش چاروں سائڈ سے، تو سمجھیں آپ کا نقوش بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو تعویذ لکھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو طلسم بنایا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ساتھ میں چل کے آپ کو طلسم بنانا سکھائیں گے، جو کہ لطیفے جو کہ جلتے ہیں، جو کہ جلائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ کس طرح بنتے ہیں، کتنے عدد سے بنتے ہیں، کیسے ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک الگ ٹاپک ہے، وہ الگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب جب ہم نے نقوش پر کرنا ہے، بادی نقوش یا باری جل جلالہ کا، تو ہمارے پاس لاسٹ پہ آیا 63 آیا، 63 آیا۔ 63 سے ہم نے جب نقش پر کرنے کی کوشش کی تو کیونکہ بادی نقش ہے، بائیں والی سائڈ درمیانے خانے سے شروع ہوگا بادی نقش۔ دیکھیں آپ
اپنا آنکھیں جو ہے وہ نقش کی طرف گھما لیں. 63 لکھا ہوا ہے، کسر ہے ایک کی. ٹھیک ہے، پورے نقش میں ایک کی کسر ہے، ایک نمبر خانے سے لے کر 9 نمبر خانے تک. سب سے پہلے آپ نے لکھ دیا 63. 64 نہیں ہے، پھر 65 آ جائے گا. 65 کے بعد 66 آنا چاہیے، مگر نہیں ہے کیونکہ ایک ہی کسر پورے نقش میں 9 تک ایک کسر چل رہی ہے. 67 آ گیا. 68 نہیں ہے، 69 آ گیا. 68 نہیں ہے، 69 آ گیا. اب یہاں پہ 70 آنا چاہیے تھا، 70 آنا چاہیے تھا، 70 آنا چاہیے تھا. 70 نہیں ہے، اس کے بعد 71 آ جائے گا. 71 کے بعد 72 آنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. ایک ہی کسر چل رہی ہے نقش میں، ایک بار رف ہم بیچ میں کھا جائیں گے، ڈیلیٹ کر جائیں گے، ختم کر جائیں گے. 73 آ گیا. 70 کے بعد 3 کے بعد 4 آنا چاہیے. 74 نہیں ہے بلکہ 75 ہے. 75 ہے. 75 کے بعد 76 آنا چاہیے، وہ نہیں ہے، 77 ہے. 78 آنا چاہیے، 8 نہیں ہے، 79 ہے. یہ ہمارا نقش پورا ہو گیا. ایک ہی کسر چل رہی ہے، ہر ایک نمبر کے بعد ایک ہم نے چھوڑنا ہے. 63 کے بعد 64 چھوڑنا ہے، 65 لکھنا ہے، 66 چھوڑنا ہے، 67 لکھنا ہے. ہر ایک عدد کے بعد ایک عدد چھوڑنا ہے. یہ ہمارا نقش ہو گیا پر. آج آپ نے جو عمل سیکھا وہ یا باری جل جلالہ کے کل عدد اور نقوش سیکھا. اب چلتے ہیں اسی عمل سے پری کی حاضری کیسے ہوگی. اسی عمل سے پری کی حاضری کیسے ہوگی. سب سے پہلے تو دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کیا ہیں. آپ بادی خانے میں آ رہے ہیں تو یہ لفظ آپ کے لیے 100% کام کرے گا، 100% کام کرے گا. آج جو آپ کو طریقہ بتانے لگے ہیں کہ جو احباب کہتے ہیں کہ ہمارا نام اگر بادی خانے میں ہے تو کیا ہم بھی یہی پڑھ سکتے ہیں. آپ کا نام اگر بادی خانے میں ہے تو آپ یہ پری کا عمل پڑھیں گے تو آپ کا جو اس کو فائدہ ہے وہ 80% ہوگا، اور جس کا نام بے سے شروع ہو رہا ہے اس کو پورا 100% فائدہ ہوگا. اب جیسا کہ ہر احباب کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی تعداد کسی لفظ مبارک کی پڑھی جائے، آیت مبارک کی یا پھر سورت مبارکہ کی، تعداد اس کی 1.25 ہی ہوگی، 1.25 ہی تعداد ہوگی. اب آپ نے کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ آپ نے یہ عمل 11 دن کرنا ہے، کم از کم 11 دن ہے. 11 دن کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے یا 41 دن کرنا ہے. آپ نے 11 دن کو عمل کو کیلکولیٹ کر لیا. اب آپ نے روزانہ پڑھنا شروع کر دیا جی. 7,000 8,000 10,000 11,000 15,000. آپ کو پتہ جی یہ 1.25 کتنا بنتا ہے. آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اب آپ نے جو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر دوسرے دن آپ 1.25 کلو گوشت نیاز دیں گے. جس کے ساتھ 1.25 کلو نہیں ہے وہ پاؤ بھی دے سکتا ہے، مگر اتنا یاد رکھیں کہ مہمان گھر میں 10 آ رہے ہوں تو پاؤ گوشت کافی نہ ہوگا. اسی لیے جب موکل آتے ہیں تو اکیلے نہیں آتے، اس کے یار دوست بھی ساتھ آتے ہیں، تو یہ ان کی نیاز جو ہے یہ دینا بہت ضروری ہوتی ہے. کوشش کریں کہ 1.25 کلو دیں، نہیں تو پاؤ بھی دے سکتے ہیں. اب آپ نے روزانہ آپ نے اپنا کام شروع کر لینا ہے. 11 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 1.25 پورا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے 12ویں دن میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے آپ نے کسی غریب بچوں کو دے دیں، کھلا دیں. 12ویں دن کے بعد آپ کسی وقت بھی اس موکل کی حاضری کریں گے وہ ہو جائے گی. چھوٹے بچے پہ کریں، بڑے بندے پہ کریں، مرد خواتین پہ کریں، یہ موکل حاضری دے کر آپ کے کام سارے سر انجام دے گا. اگر اس طرح نہ ہو، ممکن ہو تو آئینہ سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر گول سرکل لگا لیں. لگانے کے بعد سرکل میں آپ خود دیکھتے رہیں، 2 سے 3 منٹ دیکھیں گے، یا باری جل جل پڑھ کے دم کریں، وہ موکل ظاہر ہو جائے گا. اب جو احباب کہتے ہیں کہ ہمیں اس یا باریو جو آپ نے آج سبق سکھایا ہے اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوا، تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ ہمیں اس سے واقعی کیا فائدہ ہے، کیونکہ یا باریو جل جل جو بے کا لفظ ہے وہ اس کی پری کی بھی حاضری کرے گا. ہمیں اس کے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جب پری کو دیکھنا چاہیں یا آپ ملاقات کرنا چاہیں اس سے چند سیکنڈ میں، چند منٹوں والی، تو آپ نے کرنا یہ ہوگا اپنے نام کا نقش جو آپ کا بنتا ہے. آپ آتشی ہیں تو آتشی نقش لکھیں، بادی ہے تو بادی لکھیں، آبی ہے تو آبی لکھیں، خاکی ہے تو خاکی لکھیں. لکھنے کے بعد پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ محترمہ کا نام لکھیں. لکھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے خوشبو لگا کے اس کے اوپر رات کو آپ نے اپنے تکیے کے اندر رکھ دینا ہے. یہ ایک رات کا عمل ہے باقی لوگوں کے لیے. یا باری جل جلالہ 11 دن تک 1.25 پورا کرے گا تب اس کے ساتھ یہ مشاہدات ہوں گے، اور جو باقی احباب ہیں وہ ایک رات میں یہ اس مشاہدات کو اپنے اوپر ظاہر کر سکتے ہیں.
آپ نے یا باریوں کا نقش بھی لکھ لیا اپنے حساب سے. لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کیا, آپ آتی ہیں تو آگ کے قریب رکھیں گے, آپ بادی ہیں تو ہوا میں لٹکائیں گے نقش, آپ آبی ہیں تو پانی میں نقش کو رکھیں گے, آپ ہاکی ہیں تو زمین میں دفن کریں گے. اب یہاں پہ 2 چیزیں یاد رکھیں ذہن میں. یہاں پہ اب آپ نے کرنا یہ ہے, آپ اگر آتشی ہیں تو ایک نقش آپ نے ادھر رکھنا ہے آگ کے قریب, اور ایک نقش آپ نے رکھنا ہے اپنے تکیے کے نیچے. آپ بادی ہیں تو ایک نقش ہوا میں لٹکانا ہے تو ایک اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے. آپ آبی ہیں پانی والے ہیں تو آپ ایک نقش پانی میں ڈپ کریں گے اور ایک نقش اپنے تکیے کے نیچے رکھیں گے. آپ خاکی ہیں تو ایک نقش آپ نے زمین میں دفن کرنا ہے اور آپ آگے ایک آپ نے تکیے کے نیچے رکھنا ہے. رکھنے کے بعد وضو کر کے آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے 11 دفعہ 1100 مرتبہ آپ نے یا باریو کہنا ہے. پہلے 3 دفعہ آپ نے کہنا ہے یا باریو جل جلالہ, یا باریو جل جلالہ, یا باریو جل جلالہ. اس کے بعد باریو 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 باریو, جہاں سانس چھوٹے وہاں جل جلالہ کہہ دینا ہے. پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے آپ نے دائیں جانب سو جانا ہے. رب کا حکم ہوا انشاءاللہ آپ کو اسی رات پری سے ملاقات ہوگی, اور جو کہ آپ کی باتیں آپ اس ساتھ کر سکتے ہیں. صبح اس نقش کو پڑھا رہنے دیں تو آپ کی مرضی, روزانہ ملاقاتیں کرتے ہیں نہیں, نقش کو اٹھا کے آپ جہاں پہ وہ چھت والا ہے اس کو بھی نکال کے, جہاں پہ آپ نے ہوا لٹکا اس کو بھی نکال کے, آپ پاؤ دودھ لیں, پاؤ پانی ڈالیں, اس میں ڈپ کر کے آدھے گھنٹے تک اس کے اندر رکھیں. وہ اٹھا کے نقش کسی ویرانی جگہ میں, کہ صاف جگہ میں وہ نقش بھی ادھر پھینک دیں, اور کیا نام ہے وہ پانی بھی دودھ والا بھی گرا دیں. اس کا جو اثر ہے وہ سارا نقشوں کا ختم ہو جائے گا. آج کا جو ہمارا عمل تھا یا باریو جل جلالہ کو عدد کسر ایک ہی چل رہی تھی, نفی ہم 3 پہ 24 پہ کر رہے تھے, اور تقسیم ہم 3 پہ عدد کو کر رہے تھے. پری کی حاضری کا عمل الحمدللہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا وظائف اور عملیات میں. امید ہے آپ کو عمل اچھا لگا ہوگا. عمل اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور ساتھ میں ہی گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں. خدا حافظ.